الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إلى آخر الآية صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، گزشتہ تفسیر میں یہ بات آئی تھی کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد ماننے والوں کے 5 صفات بیان کیے گئے تھے متقین کے عنوان سے، کہ اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں، کہ ان میں بتایا کہ یہ 5 خوبیاں ہو۔ اس کے بعد کی 2 آیتوں میں کھلے کافروں کا تذکرہ تھا کہ جو قرآن کا کھلا انکار کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اب باقی کی 13 آیتوں میں آج جو تفسیر ہونی ہے، ان میں منافقین کا تذکرہ ہے، اعتقادی منافقین کا تذکرہ۔ منافق بولتے ہیں کہ جو ظاہر میں تو ایمان کا اظہار کرے، اپنے آپ کو مسلمان بتائے، عمل سے بھی اظہار کرے، نمازیں بھی پڑھے، لیکن دل میں کفر ہو، دل میں کفر چھپا ہوا ہو، اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، اسلام والا عقیدہ نہ ہو، اس کو اعتقادی منافق بولتے ہیں۔ نفاق اور منافقت دوزخی کی ایک شکل ہے۔ دوزخی کی دوسری شکل کہ بھئی اعتقاد تو مومنانہ ہے، ایمان والے اعتقاد ہے، لیکن عمل کافرانہ ہو، تو ایسے لوگ بتایا کہ منافق نہیں ہے، فاسق ہے، عاصی ہے، گنہگار ہے، یہ بھی دوزخی کی ایک شکل ہے۔ بہرحال یہاں اعتقادی منافقین کا اب تذکرہ شروع ہو رہا ہے، آئندہ بھی اس کے تعلق سے گفتگو جاری رہے گی۔ مکی دور کے اندر منافق کا وجود نہیں تھا، اس لیے مکی جو صورتیں ہیں نا، ان میں منافقین کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ مدنی جو صورتیں ہیں ان میں منافقین کا تذکرہ ملے گا، اس لیے کہ مدینہ میں ایک جماعت ایسی بن گئی تھی کہ جو بظاہر کلمہ گو تھی، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتی تھی، لیکن دل میں کفر چھپا ہوا تھا، کفر بھرا ہوا تھا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، ایمان کا دعویٰ کیا، لیکن ایمان زبانی دعووں کا نام تھوڑی ہے، بلکہ دل سے اللہ کو، آخرت کے دن کو ماننے کا نام ہے۔ اللہ نے ان کے دعوے کو رد کیا، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ حقیقت میں ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ ایمان تو دل کا ایمان معتبر ہے، زبانی ایمان
یہ تو زبانی جمع خرچ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا اعتبار اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ منافقین فرمایا کہ آگے کی آیت میں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بھی چال بازی کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ مکر کرنے کا، چال بازی کرنے کا تذکرہ یہ ایمان والوں کی تسکین کے لیے ہے۔ باقی اللہ کو کوئی فریب دے سکتا ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی چال کھیل سکتا ہے؟ بالکل نہیں کھیل سکتا۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے ہیں، ان کے مکروں کو نہیں جانیں گے، بالکل جانیں گے، لیکن اللہ کا تذکرہ یہ ایمان والوں کی تسکین کے لیے۔ اور ایمان والوں کے ساتھ بھی وہ مکر فریب نہیں کر سکتے، کیونکہ اس زمانے میں وحی کا سلسلہ تھا، اللہ پاک وحی اتار کر نبی کو، مسلمانوں کو مطلع کر دیں گے ان کے مکر سے، ان کی سازشوں سے، تو وہ ایمان والوں کا بھی کوئی ضرر نہیں کر سکتے۔ منافقین اپنے نفاق سے، اپنے ایمان کو چھپا کر، کافروں سے دوستی رچا کر، مسلمانوں کا اگر وہ برا چاہ رہے ہو کہ ان کو ضرر پہنچایا جائے، تکلیفیں پہنچائی جائے، وہ اپنے گمان میں گرچہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ چال کھیل رہے ہیں، تو ان کا گمان ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو، اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے مطلع فرما کر ان کے ضرر سے بچا لیں گے، اور اللہ کے بارے میں تو غالب گمان ہے، ان کا بھی یہ گمان نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے، اللہ کے ساتھ مکر کرے۔ آگے فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ اپنے ہی آپ کے ساتھ مکر کر رہے ہیں، اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ سمجھتے نہیں۔ یعنی ان کا مکر خود انہی پر لوٹنے والا ہے، اس کی سزا اور مکر کرنے کا جو نقصان ہوگا، چال کرنے کا، وہ خود انہی کو بھگتنا ہے۔ وہ اپنے پیر پر خود کلہاڑی مار رہے، ایمان والوں کا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں بڑا روگ ہے، ان کے دل میں بڑا روگ ہے، اور اللہ نے ان کے روگ کو اور بڑھا دیا۔ نفاق یہ کفر سے بدتر ہے، کفر تو برا ہے ہی، لیکن نفاق بتاتے ہیں کہ کفر سے بدتر بدعقیدگی ہے، کہ ایمان والوں کے زمرے میں، ایمان والوں کے سب میں اپنے آپ کو ظاہر کر کے بھی ایمان والے نہ ہونا، عقیدہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے، عقیدہ غلط ہونے کی وجہ سے ایمان والا نہ ہونا، ایمان کے سب میں نہ ہونا، یہ اور کفر سے بھی زیادہ بدتر۔ اور مرض، دل کا مرض کیا ہے کہ دل کا مرض کفر ہے۔ ان کے دل میں جو بیماری تھی نا کفر کی، اللہ کے انکار کی، اللہ کو نہ ماننے کی، بہت بڑی بیماری ہے کفر۔ روحانی بیماری تو ہے ہی، جسمانی بیماری بھی ہے۔ اللہ کو نہ ماننا یہ ایک مستقل روحانی بیماری ہے، اور نفاق کی وجہ سے کہ دل میں کفر چھپانا، بظاہر اسلام کو ظاہر کرنا، اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، کہ جب اسلام ترقی کر رہا ہو تو اسلام کی ترقی سے ان کے دل کباب ہو رہے ہوتے، ان کے دل میں حسد، جلن ہوتی ہے۔ تو ایک روحانی بیماری یہ ہے، وہ دیکھتے تھے اسلام کو ترقی ہوتا ہوا، اندر سے جل جل کے ان کے دل کباب ہو جاتے تھے۔ تو نفاق یہ بڑا روگ ہے، کفر یہ بڑا روگ ہے، کہ اسلام کی ترقی دیکھ کے انسان کا دل جلتا ہے، اور جسمانی بیماری بھی ہے، کہ ہر وقت یہ انسان کو خوف رہتا ہے، خدشہ رہتا ہے، کہیں میرا کالا چٹھا لوگوں کے سامنے کھل نہ جائے، لوگوں کے سامنے میری بات، میری حقیقت لوگوں کے سامنے نہ آ جاوے کہ میں تو بھی کافر ہوں۔ یہ خدشہ ہمیشہ لگا رہتا ہے، اور یہ مستقل ایک جسمانی بیماری ہے، اس کے نتیجے میں اور کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو کفر یہ تو بتایا کہ دل کی بڑی بیماری ہے، نفاق دل کا بڑا روگ ہے،
اور اللہ نے ان کے رعب کو اور بڑھا دیا، یعنی اسلام کی ترقی سے اور ان کے دل کو اور ان کے رعب کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہر روز ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں منافق، اپنے آپ کو ایمان والا پیش کرتے ہیں، بتایا کہ ان جھوٹ کی وجہ سے آخرت میں ان کو دردناک عذاب ہوگا، آخرت میں ان کو بڑی سزا دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی نفاق سے حفاظت فرماوے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی اپنے عیب کو ہنر بتاتے ہیں، اپنے عیب کو ہنر بتاتے ہیں۔ دو رخی سے، دوگلے پن سے فساد بہت زیادہ پھیلتا ہے۔ منافقین کا بھی کچھ حال ایسا تھا کہ اللہ کے احکام کی تعمیل میں بہت سست تھے، خواہشات کی خوب پیروی کرتے تھے، اور جہاں اللہ کے احکام کی باری آتی تو دل میں تو ایمان تھا نہیں، نفاق بھرا تھا، تو اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں ان کو بوجھ لگتا تھا، سست تھے۔ اور مسلمانوں کے ساتھ اور غیر مسلمان دونوں کے ساتھ وہ ملتے جلتے، ان کی باتیں ان کو کہتے، ان کی باتیں ان کو کہتے، اور دونوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کرتے، ان کی باتیں ان کے کانوں میں بھرتے، ان سے بدگمان کرتے، اور مسلمانوں کی باتیں ان کو کہہ کے ان کے بارے میں بدگمان کرتے۔ اور کافروں کے جو شکوک اور شبہات اسلام پہ ہوتے، وہ کمزور غریب مسلمان جو نئے نئے اسلام لائے، ان کو وہ شبہات اور اعتراضات سناتے تاکہ وہ ان کا ایمان تذبذب میں پڑ جائے۔ منافقین کا یہ عمل تھا، اور کافروں کے ساتھ تو بڑی مداہنت کے ساتھ اور مدارات، آؤ بھگت، اور ان کے ساتھ ملنا جلنا، یہ ان کا کچھ حد سے زیادہ تھا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے، ویسے تو اپنے نفاق کو، اپنے کفر کو چھپاتے تھے، لیکن وہ کمزور مسلمانوں پر محنت کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا بھائی زمین میں کیوں فساد مچاتے ہو، یہ آپ جو عمل کر رہے ہو ٹھیک نہیں کرو، اس سے زمین میں خرابی پھیلتی ہے، فساد پھیلتا ہے، اس سے بچو۔ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ہم فساد نہیں مچاتے ہیں، ہم تو اصلاح کا کام کرتے ہیں، اپنے عیب کو ہنر بتاتے ہیں کہ ہم تو صلاح کا، اصلاح کا کام کر رہے ہیں، کہ ہم تو آپسی تناؤ کو ختم کر کے آپس میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ کبھی ہو سکتا ہے حق اور باطل کا اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ حق کا غلبہ ہو، حق واضح ہو، حق کا غلبہ ہو، اصلاح کا طریقہ یہ ہے۔ اب اس میں کوئی کیسی بھی مخالفت ہو، موافقت ہو، کسی کی طرف سے سپورٹ ملے نہ ملے، حق کا غلبے کی کوشش کرے، اس کی پرواہ نہ کرے کہ کون موافق کون مخالف، اور مسلمان سارے متحد ہو کر رہے۔ مسلمان کی جو ایک ملت ہے، اس کا کوئی راز فاش نہ کیا جائے، تو امت کی اصلاح ہوگی اور دین کا غلبہ ہوگا۔ لیکن وہ اپنے آپ کو مصلح بتاتے، حالانکہ زمین میں فساد مچا رہے تھے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، قرآن نے ان کے بارے میں کہا کہ یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، لوگ سے مراد صحابہ ایمان لائے۔ صحابہ کا ایمان دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے کسوٹی ہے، اپنے ایمان کو پرکھنا ہے تو صحابہ کے ایمان کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ اگر ہمارا کوئی عقیدہ، ہمارا کوئی عمل صحابہ کے ایمان سے ہٹ کر ہے، چاہے کتنا بڑا عمل ہو، وہ معتبر نہیں ہے۔ ایمان وہ معتبر ہے کہ جس کیفیت کے ساتھ
اور جو کہ ایمان صحابہ کا تھا اگر ویسا ایمان ہمارا ہے وہ ایمان معتبر ہے. باقی اس کے خلاف ہمارا عقیدہ ہو، عمل صحابہ کے عمل سے ہٹ کر ہو، کتنا اچھا دکھنے میں لگتا ہو، لیکن وہ ایمان والا عمل نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہو سکتا. صحابہ تو جو تھے نا وہ اسلام کے خاطر مر مٹنے کو تیار ہو جاتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے، موافقت اور مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، حق کے لیے مر مٹنے کو تیار ہو جاتے تھے. اور یہ منافقین کا رویہ، ان کا طریقہ، ان کا دوغلاپن ایسا تھا کہ وہ دونوں طرف بنائے رکھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بھی بنائے رکھتے تھے اور کافروں کے ساتھ بھی بنائے رکھتے تھے، تاکہ کسی جگہ سے کوئی ضرر نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے. مسلمانوں سے ملے تو مسلمانوں جیسے ہو جاوے اور کافروں سے ملے تو کافروں جیسے ہو جاوے، کہ رام بھی راضی رہے اور رحیم بھی راضی رہے. ایسا ان کا رویہ تھا، ایسا ان کا طریقہ تھا. تو ان سے کہا جاتا کہ بھئی مخلص لوگوں جیسا ایمان لے آؤ، صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو، اچھے ایک طرف ہو جاؤ گے، ایک اللہ پر صحابہ جیسا مخلص لوگ جیسا ایمان، ایسا ایمان لے آؤ. تو اس کے جواب میں کہتے کہ ہم ایمان لائے، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، کیا ہم ایمان لائے ہم بھی بیوقوف ہو جاوے؟ قولوا انؤمن، کیا ہم ایمان لائے جیسا کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ دیکھو آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو حق پر ہوتا ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، جس کا عمل صحیح ہوتا ہے، آج باطل لوگ وہ حق والے کو بیوقوف ہی کہتے ہیں. ان کے خلاف گالیاں دینا، ان کو بیوقوف کہنا، یہ اس زمانے سے چل رہا ہے کہ منافقین لوگ غلط دین پر تھے، غلط ان کا عقیدہ تھا، لیکن پھر بھی صحابہ جس ایمان پر تھے، جس عمل پر تھے، اس کو کہہ رہے کہ یہ تو بیوقوف لگے، ان کا جیسا ہم ایمان لائے. تو اللہ نے صحابہ کے ایمان کو رہتی دنیا تک کے لیے کسوٹی بنا دیا، کہہ دیا کہ بیوقوف وہ نہیں ہے، بیوقوف تم ہو. الا انہم هم السفہاء، بیوقوف یہ منافق لوگ ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما. آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اب وہی منافقین کا دوغلاپن کہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو بھئی ایمان والے ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے، ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور اپنے جب سرکش شیاطین کے ساتھ تنہائی میں ملتے، گرو گھنٹالوں کے ساتھ جب ان کا موقع خلوت نشینی کا موقع ہوتا تو کیا کہتے؟ بھئی ہمیں تو تمہارا ہنگا دیو، اِنَّا مَعَكُمْ، یعنی کوئی ہم کو تکلیف پہنچانے کا وہ خیال بیال مت کرنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور وہ ایمان والوں کے سامنے جو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، دل میں تو نہیں ایمان، جو ایمان کا اظہار کرتے ہیں نا، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ اس لیے پڑھتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم ان کو الو بناتے ہیں، ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، باقی دل میں ہمارے ایمان نہیں آ، دل سے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اعتقادی منافق، انما نحن مستہزئون، یہ آستین کے ساتھ. کھلے کافر ان سے زیادہ خطرہ بتایا کہ منافقین سے، آستین کے ساتھ ہوتے، اپنے اندر رہ کر اپنوں کو ڈستے ہیں. لیکن آج ہم حالات سے، علامت سے کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، کسی پہ منافق کا حکم نہیں لگا سکتے. اللہ کے نبی کے زمانے میں وحی آتی تھی، وحی کے ذریعے پتہ چلتا تھا، لیکن آج وحی نہیں آتی ہے، تو ہم کسی کو حالات اور علامت سے نہیں کہیں گے تو منافق ہے. ہاں کسی کے بارے میں ہمیں یہ لگے کہ اس کے اندر ایسی علامتیں ہیں منافقی، تو ملت کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے، اس کے شکنجے میں نہیں آنا، اس سے بچ کے رہنا چاہیے. لیکن کسی کو صراحتاً ہم نہیں کہیں گے کہ بھائی منافق. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. انہوں نے شبد واپرا کہ ہم تو ان کا ٹھٹھا کر دے، تو اللہ نے استہزاء کا جواب استہزاء دے دیا. اللہ ان کی ہنسی اڑا رہے ہیں، یعنی اللہ ان کی ہنسی اڑائیں گے، اڑا رہے، یعنی ان کی اس حرکت کی ان کو سزا دی جائے گی.
یہ جو وہ دکوسلا بازی، یہ ڈھونگ کر رہے ہیں، دوگلا پن کر رہے ہیں، اللہ ابھی تو ڈھیل دے رہے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں ہیں اور ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ لیکن جب ایک وقت آئے گا کہ ان کا کفر بڑھتے بڑھتے حجت تام ہو جائے گی، موت ان کو آ دبوچے گی، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی کیسی گد بنتی ہے، کیا گد بنتی ہے۔ ابھی مذاق اڑا لینے دو، لیکن جب اللہ کی سختی، اللہ کی پکڑ آئے گی، تب پتہ چلے گا کہ مذاق کس کا ہو رہا تھا اور کون مذاق کا محل بنا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ مطلب کہ بظاہر وہ ایمان والے تھے، بباطن دل سے کافر تھے، اور اعتبار دل کا ہوتا ہے، زبان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ انہوں نے دل سے کفر کو چنا اور انہوں نے اسلام کو قریب سے دیکھا ہے، بلکہ ایمان کا مزہ چکھا ہے، ایمان والوں کے ساتھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کیا، ایمان کا مزہ چکھا، اسلام کے ماحول میں رہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتنے نکمے اور محروم القسمت ہوئے کہ انہوں نے، اللہ نے کاروبار سے تشبیہ دی کہ انہوں نے ویپار کیا نا تو وہ گھاٹے کا ویپار کیا۔ انہوں نے قیمتی چیز کو چھوڑا، قیمتی چیز کے بدلے میں، قیمتی چیز ایمان کے بدلے میں انہوں نے گھاٹے کی چیز گمراہی کو اپنایا، خریدا۔ انہوں نے سود مند تجارت نہیں کی، بڑا گھاٹے کا تو سودا کیا، ان کی تجارت بتایا کہ سود مند نہیں ہوئی، فائدہ مند ان کو نہیں ہوئی، ان کو سیدھے راستے کی ہدایت نہیں ملی۔ وما کانوا مہتدین، یعنی یہ اعتقادی منافق، ان کے دل میں کفر تھا، تو اس کفر کی وجہ سے آخرت میں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ منافقین کا یہاں تک بھی تذکرہ ہے، اگلی کچھ آیتوں میں بھی ان کی مثال بیان کی جا رہی، تذکرہ ہے۔ تو اگر وہ سچے دل سے ایمان قبول کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی سعادتیں دے دیتے، دونوں جہاں میں اللہ ان کے لیے خوش بختیاں، راحت و آرام کے اسباب مہیا کر دیتے۔ لیکن انہوں نے اپنے لیے نفاق کو چنا، کفر کو چنا، اسلام کے بھیس میں وہ کافر رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اب نہیں بخشیں گے۔ آخرت میں ان کے لیے احوال صحیح نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو، ان کے دلوں سے سکون چھین لیا کہ اسلام کی ترقی دیکھ کے ان کے دل کباب ہو رہے، ان کے دل جل رہے ہیں، اور حسد میں اندر ہی اندر وہ روحانی جسمانی بیماری کے اندر اللہ نے ان کو رکھا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے راحت نہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے سکون نہیں۔ راحت تو بتائے کہ ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص والا ایمان، صحابہ جیسا ایمان، جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے، مقصود ہے، ایسا ایمان اللہ ہمیں عطا فرماوے، اور اس ایمان پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ صدق اللہ علیہ وسلم۔